پریشان ہو، تکلیف میں ہو، غم میں ہو تو سنو کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز سکون نہیں دے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، راحت، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو سکون ملے گا، اللہ کے پاس جاؤ گے تو سکون ملے گا، اللہ کے قریب آؤ گے تو سکون ملے گا۔ ساری دنیا کے عیش و آرام حاصل کر لو، سکون نہیں ملے گا۔ خوشی مل جائے گی، سکون الگ چیز ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اللہ کی حکموں کی اطاعت کرنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلنا پڑے گا، ان کی سنتوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنتے تھے، پگڑی پہننی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو پست کر دیتے، داڑھی کو بڑھاتے تھے، داڑھی رکھنی پڑے گی۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سوا تمہارے دل کو کوئی ٹھنڈک نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ سارے نبیوں نے دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جنت کے راستہ دکھایا، جہنم کے راستے سے روکا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا اس امت کے ذمہ لگایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک امت کے ذمہ لگایا ہے۔ خود بھی دین پر چلنا، دوسروں کو دین پر لانا، خود جنت جانے کی کوشش کرنا، دوسروں کو جنت کا راستہ دکھانا، خود برائی سے بچنا، جہنم سے بچنا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو قبول کرنا پڑے گا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ تو آج سے یہ نیت کرنا، میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میرا کام ہے، اور میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، ان کو جہنم کے راستے سے روکنے کی پوری کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے۔